دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو رمض حق میں فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آسانی اور خیریت کی جو شرینی ہے وہ آپس میں بانٹ رہے ہوں گے۔ تو صبح کو وقت ہے، اپنے اپنی آپ رب محمد کی اذن کے مطابق کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو آج رمض حق میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، ایک فی البدیہہ گفتگو کی تھی آپ سے سجدہ کے حوالے سے۔ تو آج دل میں خیال آ رہا تھا کہ آپ سے نماز کے حوالے سے بات کروں۔ نماز کے بارے میں آپ جو ہیں وہ بچپن سے 7 برس کی عمر سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز یوں پڑھنی چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کا مقصد کیا ہے، یہ دس اینڈ دیٹ۔ تو نماز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رب محمد رب ذوالجلال والاکرام کے ایک عبادت کا طریقہ کار ہے۔ کیسے پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ نماز ہے کیا، اور نماز جو ہے وہ پڑھنے میں، قائم کرنے میں، اور پھر جو ہے وہ اس کی اصل جو معرفت ہے نماز کی وہ کیا ہے، یعنی اقرۃ الصلاۃ کیا ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، اقیم الصلاۃ کیا ہے، نماز قائم کرنا کیا ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے، اور پھر دائمۃ الصلاۃ یعنی کہ نماز عشق پر ہم خود کو کیسے جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں، کیسے وہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اہل دانش لوگ ہیں، بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ فقیر یہاں پہ جیسے عرض کر رہی ہوں کہ اگر آپ نماز کا لغوی معنی لیں تو اس کا عبادت تو خیر ہے ہی، لیکن اس کا مقصد ہے التجا کرنا، مطلب دعا کرنا، درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا۔ اب یہ ہے کہ یہ کس چیز کی ریکویسٹ ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اقرۃ الصلاۃ کا ذکر جو ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے پڑھنے کا، لیکن بیسکلی جو قرآن میں زیادہ ذکر آیا نا وہ تقریباً 70 ٹائمز کے قریب اقیم الصلاۃ کا، نماز قائم کرنے کا ذکر آیا۔ تو اب جب آپ درخواست کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز، تو کیا درخواست ہے کیا ایکچولی؟ آپ التجا کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ جب نماز شروع کرتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ اللہ سے آگے مخاطب ہوتے ہیں، رب محمد سے مخاطب ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟
خدا کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہیں پر ہم نے یہ اس بات کو تسلیم کر لیا، یہ ہم اس اوتھ کو جو روحیں جب بنائی گئی، ایک اوتھ ہم نے اس وقت لیا، ایک ہم پھر یہ اگر یہ ہم اس نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم یہ اوتھ لے رہے ہیں، حلف برداری لے رہے ہیں، کیا اللہ میں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اصل میں تو ہی حمد کا جو ہے وہ مستحق ہے، اور تو ہی ساتھ ہی ہم یہ ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں تو ہی تمام جہانوں کا مالک ہے، ان کا پالنے والا ہے، ہر ایک شے کا والی وارث ہے۔ پھر ساتھ ہی ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی کہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر ہم نے اقرار کر رہے ہیں اس کی ربوبیت کا، اس کی صفات الہیہ کا۔ یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ اسم اللہ ذات کے بعد رحمان اور رحیم اس کی سب سے بہترین صفات ہیں۔ تو ہم نے نہ صرف اس رب دو جہاں کی، رب محمد کی ان دو صفات کا ہم نے اقرار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہم اسے درخواست کر رہے ہیں تو اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہماری التجا سن، ہماری درخواست سن، ہماری ریکویسٹ سن۔ اب وہ کیا ریکویسٹ ہے؟ پھر ہم تھوڑا سا جیسے ایک آپ کہیں روزمرہ کے معاملات میں آپ نے کسی سے تو آپ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں نا، درخواست ایک لکھتے ہیں، تو وہ تو کل کائنات کا خالق ہے، تو پھر دیکھیں اس کا ادب احترام کیا ہوگا، اس کی حب کیا ہونا چاہیے۔ پھر آپ تھوڑا سا اور اس عرضی میں آگے بڑھتے ہیں محبت سے اور کہتے ہیں مالک یوم الدین، تم مالک ہے روز جزا کا۔ پھر آپ نے اس بات کا اوتھ لیا، اقرار کیا، یہاں پھر آپ نے حلف برداری کی کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں اس چیز کا جو ہے کہ تو ہی جزا اور سزا کا مالک ہے، تو ہی یوم آخرت کا مالک ہے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو پھر پیش کیا، آپ نے اپنی اپلیکیشن کیا کیا آپ نے نماز پڑھتے ہوئے، ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ پھر جب تیری عبادت کہتے ہیں پھر اس تیری میں صرف وہی ایک ہی ہونا چاہیے، اس کے سوا جو ہے نا پھر ما سوا اللہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، پھر شرک نہیں کرنا چاہیے کہ مدد تو اللہ سے، عبادت اس کی کر رہے ہیں اور مدد ادھر ادھر سے مانگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم خود ہی پھر اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب پریکٹیکلی دیکھ لیں ہم کہ اس پر کار بند ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر مدد واقعی پریکٹیکلی سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ساتھ نماز قائم کر بھی رہے ہیں، لیکن نہیں، اگر یہ کہ وہ میں کر دے، وہ کر دے، اللہ کے سوا اور وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ آپ نے زبان سے تو اقرار کیا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کیا کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آپ کیا آگے کہتے ہیں؟ پھر اسی درخواست میں آپ پھر ایک دفعہ لجاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں جو ہے ہدایت دے، اور کون سی والی ہدایت دے؟ ہمیں راستہ بتا، کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، کہ جو ہمیں تیری طرف لے جائے، کیونکہ آخر کر ہم کو تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب وہ کون سا راستہ ہے؟ اب پھر ہم نے ریکویسٹ بھی کی، ساتھ ساتھ ہم اپنی اپلیکیشن پیش کر رہے ہیں، درخواست پیش کر رہے ہیں رب محمد کے آگے، اس کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں، اس کی ربوبیت کا، اس کی صفات الہیہ کا اقرار کر رہے ہیں، اس کے ایک ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اور ساتھ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کون سا؟ صراط الذین
अनअमत अलैहिम, किन लोगों का रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं आगे इधर कि उन लोगों से मिला दे या उन लोगों में से कर दे जो कि इनाम वाले हैं, ना कि उन लोगों से गैरल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन, ना कि उन लोगों में से जो कि गुमराह हो गए या जिन्होंने जलालत में पड़ गए, गुमराही में पड़ गए और तेरा असल रास्ता भुला दिया। अब यहाँ मेरा यहाँ सूरह फातिहा पढ़ने का मकसद जो है बड़ा गहरा है। यानी आप जब नमाज पढ़ते हैं, ये आप दरख्वास्त पेश करते हैं पढ़ते हुए, तो असल में आप अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं कि मालिक तो हमें कोई रास्ता दिखा दे, को हमें रहनुमा मिला दे, को हमें जो बतला दे कि हम कैसे तेरे तक पहुँचे, हम नमाज कायम कैसे करें। फिर जब वो रहमान रहमानियत की अपनी जो है वो आप पर बरसात करता है और फिर इनाम करता है, तो फिर इनाम वालों से मिला देता है। फिर वो किसी मुश्ते कामल कामल रहबर कामल कामल दरवेश कामल कामला से जो है वो आपको जो है रोशनास कराता है, जो एक रूहानी जो है वो तालीक जो है उससे आप फिर रहनुमाई हासिल करते हैं। वो आपको क्या बताता है? वो आपको ये बताता है कि आपने नमाज कायम कैसे करनी है। आप बचपन से पढ़ते हैं नमाज इस चीज़ से बचाती है, नमाज उस चीज़ से बचाती है, बेहयाई बुराई से बचाती है, बहुत सारे मकासद हैं। एक्चुअली जो नमाज पढ़ने का मकसद नमाज कायम करना है। कुरान मजीद में इस बात पर बार बार जो है वो इस बात पर फोर्स किया गया है। तो नमाज कायम करना कैसे की जा सकती है? ऐसे की जा सकती है जब अब कुरानी सदलात के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब आप अतीउल्लाह और अती रसूल के तहत अपने आप को ढालते हैं, यानी जिससे अल्लाह ने मना किया उससे मना हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल ने मना किया मना हो जाते हैं, और जो कहा है करने को वो करते हैं। अब उसमें क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कायम होगी? जब अब हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद का ख्याल रखेंगे। हुकूकुल्लाह की तो फिर भी मालिक माफ़ करे, हुकूकुल इबाद की कोई माफ़ी नहीं है। अब हुकूकुल इबाद कैसे आपकी नमाज कायम होगी? ठीक है, उसके आप देखिए, एक तो कुछ चीज़ें जो है वो आप बचपन से भी सुनते हैं, कुरानी इस्तदलाल के मुताबिक उसकी बेसिक्स जो हैं आप जानते हैं कि क्या है, कि नमाज पढ़ने से अल्लाह करने से अल्लाह हासिल नहीं होता। जब हम मोहम्मदी तरीक़त पर चलेंगे, उन असूल व कवानीन पर अमल करेंगे जो अल्लाह की मखलूक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्ताव किया था, वो बर्ताव करेंगे। जब दूसरे को हम सेल्फ रेकग्निशन करके अपने वो सलूक करेंगे दूसरे के साथ जो हम अपने साथ करना चाहते हैं। इसमें आपके वालिदैन के हकूक़ आ जाते हैं, हमसायों के हकूक़ आ जाते हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ आ जाते हैं, कराबतदारी के हकूक़ आ जाते हैं, बीमारों, मस्कीनों, बेवाओं, बूढ़ों, बच्चों के हर लिहाज से नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक मुकम्मल जो आपके पास जो है वो आपको कोड ऑफ एथिक्स देती है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देती है कि मेरे नबी ने कैसे किया था। आपको तो दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। झूठ ना बोलें, खियानत ना करें, दूसरों के साथ वही सलूक करें जो अपने साथ सलूक करते हैं। ये ना सोचें कि नाप तोल में जगह जगह 30 पारे में लिखा हुआ है कि नाप तोल में जो है वो कमी करें, तो कमी ना करें, तो वो जो लोग कमी करेंगे वो कह दिए कि हम में से नहीं है। अब लोगों ने नाप तोल का मकसद जो सिर्फ यही रखा हुआ है कि वो सिर्फ शायद तराजू है, नहीं, इसमें आपका दूसरों के साथ डीलिंग भी आ जाती है। डीलिंग फेयर हो, उसमें कमी ना हो, वो वही हो जो तरीक़त मोहम्मदी के मुताबिक है। जब आप दूसरे में इसको थोड़ा सा मुख्तसर करूँगी, जब आप ये सोचेंगे ना कि ये तकलीफ़ मेरे उस बहन या भाई को नहीं है, मुझे भी हो सकती है, या उसको दर्द है तो यार मैं भी उसके दर्द महसूस करूँ, या मैं भी उसकी तकलीफ़ जो है महसूस करूँ। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं वो तो भूखा है, मैं रोटी खा रहा हूँ, बस ठीक है जी, या उसको प्यास लगी है तो मुझे क्या, मैंने तो पानी पिया नहीं। जब आप जो है असल में अशरफुल मखलूक़ात कहना आसान है लेकिन बनना मुश्किल है। वो बात आ गई ना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा।
جب آپ نے وہی اقبال کے مطابق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو وہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے جب دوسروں کا احساس اس لیول تک ہوگا، تو ہی آپ جو ہے اشرف کہلائیں گے، تو ہی آپ جو ہے انسان کہلائیں گے۔ اور جب یہ چیز پیدا ہوگی، جب جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا، دوسرے کا احساس کرنے کے لیے، دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے، دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، بالکل نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن یا مومنہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی یا بہن کے لیے وہی پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات صاف کہہ دی۔ جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، ان اصول و قوانین پہ چلیں گے، اس طریقت پر چلیں گے جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نماز قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، پھر آپ ہر اس بات سے خود کو روکیں گے جب، تو یقیناً بے شک پھر وہ بات بھی جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ بے شک نماز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ برے اخلاق سے بلکہ بے حیائی اور برائی سے بھی بچائے گی، آپ کو ہر اس برائی سے بچائے گی جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ اور پھر وہ جو میرے ذہن میں قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ آ رہی ہے، آج تھوڑا سا رمض آپ کا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہی ہوں، بات سے بات چل نکلی ہے، موضوع ہی ایسا ہے۔ تو اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی، اور پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 7536 نمبر ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ اس میں کچھ اس طرح سے وہ بیان کیا گیا سورہ آل عمران کی آیت کا، اس کا میں آپ کو مختصراً جو ہے اس کا لب لباب بتا دیتی ہوں کہ مالک فرماتا ہے کہ پھر جو لوگ نماز جو ہیں، اب یہ نماز قائم کرنے میں تو کافی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اب اس میں سے آگے اقیم الصلاۃ سے دائمت الصلاۃ، نماز عشق پر وہ انعام والے جاتے ہیں جس کی آپ جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہیلپ کر رہے ہیں، ہمیں انعام والوں میں سے کر دے۔ اب انعام والے کون سے ہیں؟ وہ جو نماز عشق پڑھتے ہیں۔ نماز عشق کون سی ہے؟ اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 دیکھیں، وہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کروٹیں بدلتے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تفکر کرتے ہیں کہ مالک نے ہمارے لیے کیا بنایا، کیا کیسے ہے، اور ہم اس اپنے آپ میں اس کو جو اس نے بنائی ہے ہمارے لیے نعمتیں، اس کو ہم کیسے جو ہے دوسروں کے لیے مستفید بنا سکتے ہیں، اور کیسے اپنا جو ہے وہ خلق کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، بس وہی حق والے لوگ ہیں، وہی نام والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ہوتا ہے، پھر وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جس میں مالک فرماتے ہیں صحیح بخاری میں 7536 نمبر میں کہ رب جو ہیں دو جہاں کے محبوب فرماتے ہیں کہ مالک فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت، کتنا ہوتا ہے بالشت؟ قریب ہوتا ہے، تو میں اس سے 1 یا 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب اس مجھ سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو پھر آگے فرماتے ہیں مزید اس کو کہ جب وہ میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کے آتا ہوں، جب میری طرف وہ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی وہ آگے چلتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کے آتا ہوں، اور پھر جب مالک لپک کے آئے، جب اس کا وہ ساتھ ہو جائے جو ہم بسم اللہ میں مانگتے ہیں کہ اس طرح سے ساتھ اللہ کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کا جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کی آنکھیں بن جاتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ آپ کے کان بن جاتا ہے، وہ آپ کے پاؤں بن جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے آنکھوں سے وہی جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو مالک آپ جب دیکھتے ہیں، وہ جو مالک آپ کو دکھانا چاہتا ہے، کانوں سے وہی سنتے ہیں، ہاتھوں سے وہی کام کرتے ہیں، پاؤں اسی سمت میں اٹھتے ہیں۔ میرے سے حجاز ہاسپٹل ہے ادھر گلبرگ میں، ایک ٹیکنیشین تھے، انہوں نے سوال یہ مجھ سے پوچھا تھا، بھئی یہ مجھے بتائیں آپ کے کیسے جو ہے بندے کے ہاتھ جو ہیں، اللہ کے ہاتھ اور آنکھیں اور کان، یہ کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بن جائے؟ تو جب وہ دائمت صلاۃ، جب وہ نماز عشق، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کا قلب جاری و ساری رہتا ہے، اس کے تمام اعمال جو ہیں اطیع اللہ اطیع رسول کے مطابق ہو جاتے ہیں، طریقت محمدی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اس کا سجدہ
محمدی بن جاتا ہے تو سمجھیں کہ وہ دائمۃ الصلاۃ ہے. پھر اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے، پھر ذات کا دیدار ہوتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جب نماز پڑھنا ہے اس کا اصل مقصد یہاں میں نے کھول دیا کہ اقرۃ الصلاۃ کیا ہے، پھر اقیم الصلاۃ کیسے آپ نماز قائم کر سکتے ہیں، کیسے اپنی طریقت کو درست کر کے محمدی طریقے مطابق چل کے کیسے اپنے آپ کو اچھے انسان، اچھا خلق والا، باعمل مسلمان کیسے جو ہے مومن مومنہ کے ڈل سکتے ہیں، اور پھر دائمۃ الصلاۃ میں جا کر وہ قلب سلیم آپ جو ہے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اور وہ جو قلب سلیم والے، تو مالک ہمیں وہ قلب سلیم عطا کرے جس سے ہم اور آپ جو ہیں خدا کے حضور جو ہیں شرمسار نہ ہوں اور اپنے آنے کا مقصد جو ہے وہ ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. حق اللہ. بسم اللہ.